अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस नावल राजा गिद्ध जो कि लिखा है बानो कुदसिया ने, उसके एक इक़्तिबास को डिस्कस करेंगे। अजीज़ गातन से मेरी बचपन की दोस्ती थी। वो नाटे कद का चौड़ा चौड़ा चमकदार लड़का था। उसके सर पे हमेशा उस्तरा फिरा होता। जो अकन्नी दवन्नी उसकी माँ उसे खर्चने के लिए देती वो अपने कान के अंदर वाले कटाव में फंसा कर रखता। उसकी कमीज़ को कभी बटन नसीब न हुए, इसीलिए स्याह गानी वाला तावीज़ ज़रा सा झुकने पर आगे को झूलने लगता। वो एक पाँव का पंजा अंदर को डाल कर चलता था, इसीलिए रात के वक्त उसकी चाल में थोड़ा सा छलेदापन पैदा हो जाता था। अजीज़ गातन का ऊपर वाला होंठ पैदाइशी कटा हुआ था, इसीलिए वो हमेशा हंसता दिखाई देता। लेकिन मैं तो अजीज़ गातन को बचपन से जानता हूँ। वो छोटी उम्र से गलीज़ बातें सुनने का आदी हो गया था। पुराने भट्टे के पास जहाँ माई तोबा तोबा की झोंपड़ी थी, वहाँ मुझे और हम्बली को ले जाकर वो ऐसी ऐसी गालियाँ सिखाता कि उनके मानी ना समझते हुए भी हम दोनों के कान जलने लगते। शायद अजीज़ गातन हंसता नहीं था। बचपन से उसे अपनी माँ के मुतालिक बातें सुनने पड़ी थी। जब कभी उसकी माँ के मुतालिक गुफ्तगू होती, लोग अचानक ही बहुत बेपरवाह, हंसोड़, नंगे और जिनसी हो जाते। किसी को ख्याल भी न रहता कि अजीज़ गातन सुन रहा है। वो चुकेल जानवर की तरह इधर उधर देखता रहता। ऐसे में उसके कान में फंसी हुई अकन्नी चवन्नी बहुत चमकने लगती। पहले वो नज़रों से भाग जाने की राह तलाश करता, लेकिन राह ना पाकर खड़ा रहता। यूं लगता जैसे वो हंस रहा है सबके साथ, अपनी माँ पर, मासी उल्फत की नंगी हरकतों पर। शायद उसकी पैदाइशी बेबसी थी जो हंसती रहती थी। शायद ऊपर वाला कटा हुआ होंठ उसे मसनूई हंसी हंसने में मदद देता था। मासी उल्फत मोहनजोदाड़ो के ज़माने की पुतली थी। उसका रंग भट्टी में पकी हुई सुर्ख ईंट जैसा था। हाथ रोटियां घड़ने में जितने तेज थे, उतने ही चटाई पर धरे हुए उसके भारी कूल्हे सुस्त थे। वो हमेशा छींट की शलवार और मलमल का स्याह कुर्ता पहनती थी। शायद बटनों का उसे भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि जब कभी वो रफीदे पर रोटी डालकर तनूर के अंदर झुकती तो गले से रिसने वाला पसीना अंदर जुड़े हुए पेड़ों पर गिरता नजर आता। मैं 9वीं जमात में था जब मुझे एहसास हुआ कि मासी उल्फत बड़ी शय है। वो सर पर भारी खेस डाले रोटियां निकालने वाली सीख फुर्ती से तंदूरी में डालती। ऐसे में उसके सुस्त कूल्हे कई जाविये बनाते। जब कभी वो मुझे चोरी चोरी अपनी तरफ देखता पा लेती तो सादगी से हंस देती। ए लो, अब तो हवेली वालों का कयूम भी जवान हो गया। मासी उल्फत की बहुत बिक्री थी, अपनी भी और रोटियों की भी। उसके गाहक रोटियों की कीमत अलहदा चुकाते थे और उसके लिए अलग नजराने लाते थे। लेकिन सुना है वो सारा माल जोड़ती रहती थी अजीज़ गातन के लिए। लेकिन ये उन दिनों का जिक्र है जब चंद्रा के बाहर सीम नाला दूर से निकला करता था और गांव की सिर्फ बाहर वाली ज़मीनें सेम से मुतासिर हुई थी। चंद्रा से कुछ दूर शोर, दलदल और फटे हुए खेत थे, लेकिन गांव की सारी तरफ लहलहाते खेत थे। झड़ बेरियों को बेर लगते, नीम की नमकोलियों से आंगन भर जाते थे और स्याह तने वाले कीकरों पर पीले पीले फूल उगते। अभी चंद्रा में बरसेम के खेत इतने घने थे कि अजीज़ गातन गन्ना चूसता, उसमें जाता, धोती खोलता और दोबारा बांध लेता। किसी को पता भी ना चलता कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। आज अगर अजीज़ गातन चंद्रा में होता तो क्या मैं उसे सीमी की मोहब्बत के मुतालिक कुछ बता सकता? हालांकि जब तक मैं गांव में रहा हमारा आपस में कोई भेद ना था। वो सजरा, बब्बू, बाकी जनते की मोहब्बत को तो समझ सकता था, लेकिन सीमी की मोहब्बत उसे अब समझ ना आती। शायद मेरे हालात सुनकर वो कहता, अच्छा जब वो तुम्हारे साथ सो लेती है तो बाकी क्या तकलीफ है और क्या चाहिए तुम्हें? अगर मैं उसे गांव में मिल भी लेता तो उसको अपनी मोहब्बत के मुतालिक कुछ समझा ना सकता। ऐसी मोहब्बत जो जबिल्ली तकाज़ों की आसूदगी के बावजूद आसूदा रहती है, जिसमें हर वसल में हिजर का मज़ा होता है, जिसमें हाथ ज़रूर पड़ जाता है, लेकिन ऐसे ही जैसे बस में आदमी हैंडल को पकड़कर सवार हो जाए और अंदर ना घुस सके। दीवानगी की सरहदों को छूने वाली मोहब्बत का कच्चा चिट्ठा मैं अजीज़ गातन को कैसे समझा सकता? लेकिन चाचा फजल करीम का अजीज़ गातन था कहाँ? मासी उल्फत की आंख का तारा जाने कहाँ छुप गया था? गांव से अचानक गायब हो जाने की भी अजीब दास्तान थी। उस रोज़ अजीज़ गातन हवेली में दाखिल हुआ तो उसके कान में 10 पैसे का सिक्का चमक रहा था। उसने खद्दर की कमीज़ पहन रखी थी और कमीज़ की झोली इस तरह उठा रखी थी कि 4 खाने वाली तहमत के डब और नाफ साफ नजर आती थी। ओए कयूम,
اس نے حویلی میں داخل ہو کر آواز دی۔ کئی عورتوں نے کنگھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماسی الفت اور عزیز گاتن سارے گاؤں کے لیے تفریح کا باعث تھے۔ پھر اس نے اماں کے تخت پر جھولی کھول کر کچے پکے پیلو ڈھیر کر دیے۔ ہم دونوں پکے کچے پیلو علیحدہ کرنے میں مصروف تھے کہ چاچا غلام رسول اندر سے نکلا۔ چاچا غلام رسول ابا کا کچھ ہٹا سا رشتہ دار تھا، کیونکہ اماں اس سے کانا پردہ کرتی تھی۔ جس وقت چاچا آنگن میں آتا، اماں کی ساری کلب منتشر ہو جاتی۔ لونگ والی، چوڑے والیاں چھاچھ پھٹکتی، مسالہ پیستی، آٹا گونتی، مخلوق میں زلزلہ سا آ جاتا، جیسے اچانک فائر سن کر چڑیاں اڑ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ترنت عورتیں چلنے لگتی، لڑکیاں سروں پر آنچل کر لیتی اور جوان عورتوں کو اپنی چادریں یاد آ جاتی۔ چاچا غلام اشتہاری مجرم جیسا اشتہاری عاشق تھا۔ شروع میں 5-7 معاشقے چندرا میں بھی دھڑلے کے ہوئے، لیکن دکان کی مشہوری سے بہت پہلے بات پھیل گئی کہ سارا سودا نکارا ہے۔ آنگن میں پہنچ کر عموماً چاچا غلام اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتا، کان کی میل نکالتا، کسی چھوٹے بچے کو شیشہ پکڑا کر مونچھوں کے بال تراشتا، جو بھی باورچی خانے میں موجود ہوتی اس سے باسی روٹی اور مکھن مانگ کر کھاتا، اور پھر لال نیری کی جوتی میں سے لٹھے کی شلوار جیسی شڑاک شڑاک آوازیں نکالتا۔ وہ کبھی آنگن میں یہاں جاتا، کبھی وہاں۔ چاچا بڑا حکمتی آدمی تھا۔ اسے ہر لڑکی، ہر عورت کی پرسنل ہسٹری معلوم تھی۔ کون سیدانی کس میراثی کے ساتھ کتنی دیر پھنسی رہی، کون سی شیخانی کا 5واں بچہ حرامی تھا، کس مغلانی نے اپنے مزارے کے بیٹے سے دوستی لگا رکھی ہے، کون سی ارائن گھر سے اودل گئی تھی۔ ایسے قصے اسے بڑی چٹپٹی تفصیلوں کے ساتھ یاد تھے۔ ایسی کہانیوں کی وجہ سے جوان لڑکے اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ وہ جوانوں کو محبت کرنے کے طریقے ایسے سکھاتا جیسے پہلوان اپنے پٹھوں کو داؤ پیچ ازبر کراتے ہیں۔ ابا نے ہمیں چاچا کی صحبت میں بیٹھنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود جب بھی وہ باتیں کیا کرتا، ہم کسی نہ کسی بہانے وہیں منڈلایا کرتے۔ باتیں کرتے کرتے وہ یکدم گھر سے نکل کھڑا ہوتا۔ دراصل جو ہی کوئی لڑکی اس کی باتیں سن کر ہنستی ہوئی حویلی سے رخصت ہوتی، چاچا غلام کو بھی کوئی بہت ضروری کام یاد آ جاتا۔ ابا کو چچا غلام پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کئی سال ہمارے گھر رہا۔ چاچا غلام کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن بیکار لینا خوب جانتا تھا۔ ہم نے اسے کبھی ابا کے ساتھ کھیتوں پر جاتے نہیں دیکھا۔ وہ گھر کے کسی کام میں بھی دلچسپی نہ لیتا، لیکن کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے ابا اس سے بدکتا تھا۔ پتہ نہیں ابا نے چچا غلام سے کوئی بڑی رقم پکڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں ابا کا کوئی گہرا راز چچا غلام کے پاس تھا، یا شاید وہ دونوں کسی جرم میں شریک رہے تھے۔ ہم چھوٹے تھے، ہمیں اصلی وجہ معلوم نہ تھی، لیکن ہم دیکھتے کہ چاچا کی تھالی میں ہمیشہ بوٹیاں زیادہ ہوتیں۔ اسے ملائی مکھن اور پراٹھوں کے علاوہ مکھن میں تلے ہوئے انڈے بھی ناشتے پر ملتے۔ اس کی چارپائی پر کڑے ہوئے تکیے کے غلاف رہتے۔ جب بھی وہ کوئی فرمائش کر دیتا تو پھر اماں اور ابا اسے ضرور پوری کرتے۔ ابا چاچا غلام کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا خیال بہت رکھتا تھا۔ عزیز گاتن اور میں صحن میں اماں کے تخت پوش پر پیلو علیحدہ کر رہے تھے کہ ٹانسے کی دھوتی اور لیس لگا کرتا پہنے چاچا غلام اندر سے نکلا۔ چند منٹوں میں آنگن خالی ہو گیا۔ صرف باورچی خانے میں 2 عورتیں ہماری طرف پشت کیے بیٹھی آٹا گونتی رہیں۔ عزیز گاتن اس روز بہت خوش تھا۔ دنیا داراں دے گھر دیندا بیٹے ولی الہی، ولیاں دے گھر پیدا کردہ میرے وانگ گناہی۔ زور زور سے یوسف عزیز یوسف زلیخا گا رہا تھا کہ پیچھے سے آ کر چاچا غلام نے اس کی گدی میں دھول ماری۔ عزیز گاتن کی آنکھیں یکدم خوف سے کھلی ہو گئیں۔ اماں توبہ توبہ سے بھی زیادہ ہم چاچا غلام سے ڈرتے تھے۔ اوے تیری ماں کو کچھ عقل ہے کہ نہیں؟ پلید کہیں کی۔ عزیز گاتن مسکرانے لگا۔ جب بھی عزیز گاتن سنجیدہ ہو جاتا ایسا لگتا کہ مسکرا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر والے ہونٹ میں پیدائشی شگاف تھا اور منہ سختی سے بند کرنے کی صورت میں وہ مسکراتا ہوا نظر آتا۔ عزیز گاتن اپنی ماں کے متعلق بہت سی باتیں سننے کا عادی تھا۔ ماسی کو بیوہ ہوئے 6 سال ہوئے تھے۔ وہ بالکل آزاد تھی اور اسے اپنی آزادی بڑی پیاری تھی۔ عزیز گاتن تو باتیں سن کر مسکرانے لگتا، لیکن میرے ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا۔ اوے بول، تیری ماں ہے نا اجڑ گنوار ناپاک؟ گاتن چپ چاپ سنتا رہا۔ سن رہا ہے میری بات بل پھٹیا؟ جی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ حرامی، اپنی فیشن کی ماری ہوئی ماں کو کہنا پہلے جسم کی صفائی سیکھے۔
بتانا اسے جسم کے بال ناپاک ہوتے ہیں۔ اسے میرا یقین نہ آئے تو جا کر ملا جی سے پوچھ لے مسجد میں۔ ویسے تو اسے بڑے مسئلے آتے ہیں، جسم کے بالوں کا مسئلہ نہیں آتا کوڈو کو؟ اچھا جی، کہہ دوں گا۔ عزیز نے ہاتھ میں چنے ہوئے پہلو تخت پوش پر رکھ دیے۔ اس سے پہلے کئی بار میں نے اسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا تھا۔ لوگ اس کے منہ پر اس کی ماں کو گالیاں دیتے، لیکن وہ کبھی چپ نہ ہوا تھا۔ پہلی بار بلبھٹیا کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ چچا غلام نے مٹھی بھر کے پکے پکے پیلو اٹھائے اور باورچی خانے کے ڈھارے کی جانب مڑ گیا۔ گاتن نے کچھ نہ کہا، گلے کے تعویذ کو قمیض کے اندر کیا اور باہر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ خود ہی لوٹ آئے گا، لیکن اس روز کے بعد اسے کسی نے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ کچھ دن ماسی الفت نے اس کی تلاش کی۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے غلہ جو اپنے گاہکوں کو دھونس دے دے کر جمع کیا تھا، تندور کے دہانے پر مار کر توڑا اور بڑ کے درخت تلے سارے روپے، اٹھنیاں، چونیاں، 10 پیسے، نوٹ یوں پھینکے جیسے عزیز گاتن کی برات پر سے لوٹ کر رہی ہو۔ وہ پیسے پھینکتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، اٹھا لو کتو، اٹھا لو، میں نے عزیز گاتن پر وارے، اٹھا لو۔ اس شام میں پرانے بھٹے پر ہمبلی کے ساتھ غلیل لے کر شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب شام پڑنے لگی اور ہم نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ چندرا کی طرف سے ایک بڑا سا گدھ بھاگتا ہوا آیا اور سیم نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس گدھ نے خاکی رنگ کے کھیس کی بکل ماری ہوئی تھی اور پیروں میں کچھ نہ تھا۔ پھر راجا گدھ سیم نالے کے ساتھ گرتا پڑتا چلنے لگا۔ کبھی کبھی اس کے دونوں بازو آپ ہی آپ آسمان کی طرف اٹھ جاتے اور پھر بغیر ٹھوکر کھائے گر جاتا۔ کچھ فاصلے تک میری نگاہوں نے اس راجا گدھ کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد ماسی الفت ہمیشہ کے لیے افق میں کھو گئی۔ اچانک ماسی الفت اور عزیز گاتن کے غائب ہونے پر اور تو کچھ نہ ہوا، صرف چندرا گاؤں کے باہر پھیلنے والا کلر گاؤں کے اندر بڑھنے لگا۔ ہر آندھی کے ساتھ، ہر بارش کے ساتھ، ہر موسم میں اس رگ کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اونچے اونچے درخت ٹنڈ منڈ ہوئے، کھیتوں میں لہلاتے سبزے کی جگہ دلدل شور اور نمکین پانی کے جوہر بلنے لگے، کنویں کھاری ہو گئے، ہتھی والے نلکوں کی نالوں پر کلمی شور چڑھ گیا، گھروں کی دیواروں سے کلر جھڑنے لگا، فرش پھول گئے، چگاٹھیں ڈھیلی ہو گئیں، زنجیروں پر تک جھڑنے لگا اور آدمیوں کے چہرے پرانے سکے جیسے گھسے ہوئے نظر آنے لگے۔ اب رفتہ رفتہ لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے، گھروں کے چولہے سرد پڑ گئے اور راستوں کی پھولی ہوئی مٹی پر جانور، چھکڑے، ریڑے تانگے سامان سے لد لد کر جانے لگے۔ اب پیلو کا بور جھڑ جاتا، کیکر کے درختوں میں زرد پھول نہ اگتے۔ جب میں ماموں کے پاس قصور گیا، اس سے کچھ پہلے سارے گاؤں میں کلر نے دھاوا بول دیا تھا۔ ٹرین آئی، میں سوار ہو گیا۔ چندرا کے پاس سے پرانے بھٹے کے عقب میں مائی توبہ توبہ کی جھگی سے لے کر اندر تک کلر کا سیلاب تھا۔ ساری زمین انڈے کی سفیدی جیسی پھینٹی ہوئی تھی۔ جس وقت چندرا کی حد ختم ہوئی، میں نے دیکھا 2 اونچے درختوں پر کئی گدھ بیٹھے تھے۔ نیچے سیم نالا کے پاس ایک بھینس کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ شام اتر رہی تھی، ہوا میں نمک تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگا جیسے ایک درخت سے تیزی کے ساتھ ایک گدھ اترا اور ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ اس گدھ کو غور سے دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، لیکن وہ گا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، ٹرین کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر، بہر اونچے اونچے۔